میں صبح کے وقت اپنے بچے کے رونے کی آواز سے جاگا، جو کہ رو رو کر اپنا گلا سکھا چکا تھا۔ اس کا چہرہ رونے اور بخار کی شدت سے سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو ایسا لگا جیسے میں نے کسی تپتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ ایک دم سے میرا کلیجہ مانو منہ کو آ گیا۔ میں نے جلدی سے اس کو گود میں لیا اور اس کو چپ کروانے کے لیے پیار سے کہا، بس کر جا میرے لال، بس، اور مت رو، ورنہ تیری طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ مگر وہ کمسن بچہ تو محض 1 سال کا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بھلا میری بات کو کیسے سمجھتا؟ وہ تو خود اس وقت بخار سے بے حال ہو رہا تھا۔ میں پھرتی سے اٹھا اور اپنے بچے کو لے کر گھر سے باہر بھاگا۔ جلدی سے ساتھ پڑوس والی رشیدہ خالہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بہو نے دروازہ کھول کر پوچھا، جی ندیم بھائی، کیا کام ہے اتنی صبح صبح؟ میں نے اس سے کہا کہ اس کو رشیدہ خالہ کو دے دو، یہ ان کے پاس ہی کچھ دیر آرام سے رہے گا۔ اس کو سخت بخار بھی ہو رہا ہے۔ مجھے کام پر جانے کی جلدی نہ ہوتی تو خود ہی اس کو سنبھال لیتا۔ مگر رشیدہ خالہ کی بہو نے ہنکارا بھر کر کہا، ندیم بھائی، اماں کی حالت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے ان کی، ان کو بھی رات سے الٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب وہ ایسی خراب حالت میں آپ کے بچے کو کیا ہی سنبھالیں گی، اس لیے برائے مہربانی آج اپنے بچے کا خود ہی کوئی بندوبست کریں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ آخر کب تک آپ دوسروں کے سہارے اپنے بچے کو ڈالتے رہیں گے؟ ہمارے بھی 100 کام ہوتے ہیں، اب پورا دن پرائی اولاد کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ گھر میں میرے بھی 2 بچے ہیں، میں اپنا گھر بار دیکھوں یا آپ کے بچے کو چپ کراتی رہوں؟ اماں تو بستر سے لگی ہوئی ہیں۔ رشیدہ خالہ کی بہو کی ایسی باتیں سن کر تو میں سکتے میں چلا گیا تھا۔ آج تک کبھی انہوں نے مجھے ایسی باتیں نہیں سنائی تھیں، مگر ان کی بہو نے ان کی غیر موجودگی میں اپنی ساری دل کی بھڑاس نکال دی تھی اور پھر ٹھک سے دروازہ میرے منہ پر بند کر ڈالا تھا۔ میں پھر مجبوراً اپنے بچے کو ساتھ ہی کھیتوں میں لے آیا تھا۔ وہ ویسے ہی روتا جا رہا تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میرا کام مسلسل مزدوری والا تھا، ایک جگہ ٹک کر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کھیتوں میں ہل چلانے کے بعد جانوروں کا چارہ ڈالنا اور پھر فصل کاٹنا، یہ سب کام میرے کرنے کے تھے۔ یہاں کھیتوں کا مالک بہت ہی سخت مزاج اور غصے والا انسان تھا، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میں احمد کو ایک گھنے درختوں کی چھاؤں میں ایک چھوٹی سی چٹائی پر لٹا کر کام میں لگ گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب کام سے فارغ ہوا تو مجھے اس درخت کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں کام کے دوران دوسری طرف آیا تھا، مگر جب احمد کے رونے کی آواز آنا بند ہوئی تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ احمد کیسے چپ ہو گیا؟ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میرے ذہن میں تھوڑی ہی دیر میں برے برے خیالات آنے لگے تھے۔ کھیتوں میں تو سانپ اور خطرناک کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں۔ میں پوری رفتار سے بھاگتا ہوا جب اس درخت کے نزدیک پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ احمد کو کسی عورت نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور وہ عورت اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مگر یہاں سب سے حیران کن چیز مجھے یہ لگی کہ میرا بچہ اس انجان عورت کی گود میں بہت ہی سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کو تو چپ کرانے میں رشیدہ خالہ کو اتنا وقت لگ جاتا تھا جن کے ساتھ یہ پیدائش کے وقت سے عادی تھا۔ اب اس انجان عورت کے پاس آ کر وہ ایک دم سے کیسے چپ ہو گیا تھا، جبکہ میں نے تو پہلے کبھی اس کو دیکھا تک نہ تھا۔ میں ابھی اس کے قریب جا کر اس عورت سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں، مگر اس سے پہلے ہی وہ عورت سکون سے سوئے احمد کو چٹائی پر آرام سے لٹا کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ میں نے اس کے بعد سر جھٹک کر احمد کو جب اٹھایا تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کا بخار پراسرار طور پر غائب ہو چکا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت غیر معمولی تھی، کیونکہ آج تک میں اس کو کتنی ہی ڈاکٹر کی دوائیں پلا چکا تھا، مگر وہ کبھی اس طرح ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور آج اس عورت کی گود میں آتے ہی وہ ایک دم صحت مند لگ رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا، نہ جانے اب میری زندگی میں کون سا نیا موڑ آنے والا تھا۔ میرا نام ندیم ہے۔ میں نے جوانی میں ہی گاؤں کی ایک لڑکی سے پسند کی شادی کر لی تھی۔ میرے اماں ابا تو اس رشتے پر بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تو نے ایسا کیا تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا، مگر میرے اوپر اس وقت محبت کا بھوت سوار تھا۔ مجھے اپنی بیوی سائمہ کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ میرے گھر والے میری شادی کسی امیر لڑکی سے کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کے حالات بھی کچھ بہتر ہو سکیں، لیکن میرے انکار نے ان کو مجھ سے بدظن کر ڈالا تھا۔ میری اماں کے مسلسل انکار پر میں نے آخر کار سائمہ کو گھر سے بھگا کر نکاح کر لیا تھا۔
میں سمجھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو اماں خود ہی مجھے اور میری بیوی کو قبول کر لیں گی، مگر میرے گھر والے تو میرے خلاف ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے سارے رشتے ناطے توڑ ڈالے تھے اور مجھے اور سائمہ کو گھر سے نکال باہر کر دیا تھا۔ میں سائمہ کو لے کر قریبی گاؤں آ گیا تھا اور وہاں پر کرائے کا ایک سستا سا گھر لے لیا تھا۔ خود میں نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ گھر کا خرچہ نکل سکے۔ سائمہ بھی آس پڑوس کے لوگوں کے کپڑے سیتی تاکہ میرے ساتھ خرچوں میں ہاتھ بٹا سکے، مگر پھر جب کچھ عرصے بعد اس کے امید سے ہونے کی خبر آئی تو وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اس کو ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ میری ساری کمائی گھر کے کرائے اور ایک وقت کی روٹی کے خرچے میں لگ جاتی تھی۔ میں اپنی محبوب بیوی کی دن بدن بگڑتی طبیعت کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا تھا جن کے بچے ہوئے ہوں، ان میں سے کسی کی ایسی حالت نہیں ہوتی تھی۔ سائمہ اکثر رات میں درد کے مارے چلاتی اور تڑپتی رہتی۔ میں نے گاؤں کی دائی کو بھی دکھا دیا تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ جسمانی صحت کے لحاظ سے ماں اور بچہ ٹھیک ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس کو ہوا کیا تھا، ایسی کیا وجہ تھی جو سائمہ کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گیٹ سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے اور رنگ خوراک کی کمی کی وجہ سے پیلا زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ہر وقت یہی کہتی کہ مجھے رات کے وقت کچھ سائے دکھائی دیتے ہیں، مگر میں یہ کہہ کر اس کو ٹال دیتا تھا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، سائمہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں سر درد کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہوگا۔ مگر وہ ہر بار یہی بولتی کہ ندیم میرا یقین کرو، اس گھر میں جب سے میں آئی ہوں مجھے کچھ عجیب سے کالے سائے دکھائی دیتے ہیں، وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، تم میرا یقین کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ سائمہ ہر بار یہی کہتی، مگر مجھے ان سب باتوں پر یقین نہیں ہوتا تھا، مجھے یہ اس کا وہم لگتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سائمہ نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، مگر اس کی پیدائش کے وقت ہی میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ میں نے اپنی جان سے عزیز بیوی کو کھو دیا تھا۔ وہ زچگی کے دوران ہی صحیح خوراک نہ ملنے اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی۔ میرے لیے یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ 3 دن تک تو میں ہوش میں ہی نہیں رہا۔ مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ میرا بچہ جو ابھی پیدا ہوا تھا وہ کس حال میں تھا۔ آخر 3 دن بعد پڑوس والی رشیدہ خالہ میرے پاس آئیں۔ ان کے پاس ایک نومولود بچہ تھا۔ انہوں نے اس کو میری گود میں دیتے ہوئے کہا، ندیم بچے یہ دیکھ تیرا بچہ، یہ تیری بیوی کی آخری نشانی ہے، اس کو تو اپنی شفقت سے محروم نہ کرنا، ویسے ہی پیدا ہوتے ساتھ یہ ماں کی ممتا سے محروم ہو گیا ہے، اب باپ کے پیار کی کمی اس کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اس بچے کا نام احمد رکھا تھا۔ وہ ہو بہو میری بیوی سائمہ جیسا دکھتا تھا۔ مجھے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ پیدائش کے بعد سے ہی بہت روتا تھا۔ اس کو ہر دوسرے دن بخار ہو جاتا تھا۔ میں اس کو گاؤں کے کلینک میں بھی دکھا چکا تھا، مگر وہاں کی ڈاکٹرنی نے کہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ نہ جانے ایسی وجہ کیا تھی کہ وہ گھر میں بلک بلک کر روتا تھا۔ میں کام پر جاتے ہوئے اس کو رشیدہ خالہ کے حوالے کر کے جاتا تھا۔ وہ ایک نیک دل بوڑھی عورت تھیں جن کی اکثر اپنی بھی طبیعت خراب رہتی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا تھا۔ بس وہ اکثر یہ کہتی تھیں کہ ندیم بیٹے تو دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ احمد کو ایک ماں کی گود کی ضرورت ہے جو کہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، ایسے تو یہ بیچارہ بہت کمزور اور بیمار ہو جائے گا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، مگر میں ان سے یہی کہتا کہ خالہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مگر میری مجبوری ہے کہ میں سائمہ کی جگہ کبھی کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا، اور مجھے اچھے سے پتہ ہے سوتیلی ماں کبھی بھی پرائے بچے کو ماں کا پیار نہیں دے سکتی ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ احمد کا تب تک خیال رکھ لیا کریں جب تک میں کام پر ہوتا ہوں، پھر جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا میں اس کو ساتھ کام پر لے جایا کروں گا۔ وہ میری بات سن کر چپ ہو جاتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ کچھ مہینوں بعد ہی ایک صبح احمد کو پھر سے شدید بخار ہوا، مگر رشیدہ خالہ کی بہو کے منہ پر دروازہ بند کرنے کی وجہ سے مجھے مجبوراً اپنے بچے کو کھیتوں میں ساتھ لے کر جانا پڑا تھا۔ وہاں پر اس عورت کی گود میں آتے ہی وہ چپ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد جب میں شام ہوتے ہی گھر آیا تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ احمد بالکل چپ تھا۔ پیدائش سے لے کر اب تک میں نے اس کو ہمیشہ روتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اب ایسے چپ دیکھ کر مجھے کچھ غیر معمولی لگا، مگر پھر میں نے سوچا کہ چلو شکر ہے یہ رو نہیں رہا، ورنہ اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے گی۔ اس کے بعد رات کے وقت میں نے خود کھانا کھایا اور احمد کے لیے دودھ کا فیڈر تیار کیا، مگر وہ پینے سے انکار کر رہا تھا۔
مجھے لگا شاید اس کو بھوک نہیں ہوگی، اس لیے میں نے اس کو اپنے ساتھ پلنگ پر لٹایا اور اس کو ساتھ ساتھ تھپکی دیتا سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھوتا چلا گیا۔ دن بھر محنت مزدوری کی وجہ سے میرا تھکاوٹ سے برا حال ہوتا تھا، اسی لیے بستر پر لیٹتے ہی سو جاتا تھا۔ میری آنکھ رات کے کسی پہر پیاس لگنے کی وجہ سے کھلی تھی، لیکن جب میری نظر قریب لیٹے احمد پر پڑی تو چونک گیا، کیونکہ وہ اس وقت جاگا ہوا تھا اور مسلسل کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کافی عجیب سا احساس ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو کمرے میں کھڑکیاں اور دروازے اچھے سے بند کر کے سوتا ہوں، یہ کس نے کھول دیے؟ اور یہ احمد کیوں مسلسل کھڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا؟ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو کچھ ایسا دکھائی دے رہا تھا جو میں دیکھنے سے قاصر تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ اب تک جاگ کیسے رہا تھا۔ اتنی رات گئے تک تو ہر کوئی سو جاتا تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تھپکی دینا شروع کی تاکہ وہ دوبارہ سے سو جائے، مگر نہ جانے کیوں آدھی سے زیادہ رات گزرنے کے باوجود اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ آخر کار تھک کر میں نے اس کو پلنگ پر لٹا دیا اور خود سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی تھی۔ پھر صبح جب میں جاگا تو احمد کو اپنے سے پہلے جاگا دیکھ کر مجھے مزید پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہ ساری رات نہیں سویا تھا، مگر اس کا چہرہ کافی تر و تازہ لگ رہا تھا۔ میں نے ناشتہ تیار کیا اور احمد کے لیے پھر سے گرم دودھ لایا، مگر وہ اس مرتبہ بھی دودھ پینے سے انکاری تھا، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ میں اس کے بعد کھیتوں میں جانے کے لیے نکلنے لگا اور احمد کو بھی ساتھ لے گیا۔ پچھلے دن کی طرح آج بھی میں نے اس کو اسی درخت کے نیچے لٹا دیا تھا اور خود کاموں میں لگ گیا۔ واپس آیا تو وہ عورت پھر سے اس کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو پیار بھی کرتی رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے احمد اس انجان عورت کے ساتھ کافی مانوس ہو چکا تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میرے بچے کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیوں کر رہی ہیں؟ یہ تو آج تک کسی کے پاس بھی اتنے سکون سے نہیں رہا ہے، ہمیشہ سے روتا ہی رہا ہے اور اس کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے۔ آخر آپ نے اس پر ایسا کون سا منتر پھونکا ہے کہ یہ ایک دم سے ٹھیک ہو گیا؟ اس عورت نے میری بات سن کر کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس کا رویہ کافی عجیب لگتا تھا کہ آخر وہ ایسی کیوں تھی۔ اس کا حلیہ بھی ہمارے گاؤں کی دوسری عورتوں جیسا نہیں تھا۔ اس نے ایک سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا ہوتا تھا اور آنکھوں میں بھر بھر کر سرما لگایا ہوا تھا۔ اس کے کالے لمبے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ میں نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں اتنی حسین عورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی طلسماتی کشش تھی، جو بھی اس کو دیکھتا تو دنگ رہ جاتا۔ اس عورت کی شخصیت میں ایک روپ تھا، جیسے وہ کہیں کی ملکہ ہو۔ اس کا قیمتی لباس اور زیور بہت ہی شاہانہ تھا۔ میں اس عورت کے جانے کے بعد احمد کو اٹھا کر واپس گھر لے آیا، مگر گھر آتے ساتھ ہی وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ میں نے اس کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی صورت خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ رونے کی وجہ سے وہ پھر سے بخار میں تپنے لگا تھا۔ پوری رات میں اس کو گود میں لے کر چپ کرواتا رہا۔ وہ آخر کار چپ تو ہو گیا اور سو گیا، مگر اس کے بخار کی شدت جوں کی تو قائم تھی۔ پھر اسی طرح رات کے کسی وقت احمد کو سلاتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب میں جاگا تو احمد کو پلنگ پر موجود نہ پا کر میں حیران رہ گیا۔ گھبرا کر میں جلدی سے اٹھا اور پورا کمرہ دیکھ لیا، مگر احمد کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میرا چہرہ یہ سوچ سوچ کر ہی زرد ہونے لگا کہ آخر احمد کہاں جا سکتا ہے۔ میں نے فوراً باہر صحن کی طرف دوڑ لگائی، لیکن جب نظر سامنے چارپائی کے اوپر پڑی تو میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ احمد چارپائی پر سکون سے سو رہا تھا، جبکہ باہر کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کون آیا تھا گھر پر۔ میں تو دروازے کو اچھے سے کنڈا لگا کر سویا تھا۔ یہ سب آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر احمد کی طرف قدم بڑھائے اور اس کو گود میں لے کر دیکھا تو اس کا بخار اب کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے پڑوس گھر میں جا کر رشیدہ خالہ سے پوچھا کہ کہیں وہ تو گھر پر نہیں آئی تھی اور انہوں نے تو احمد کو باہر صحن میں نہیں سلایا تھا۔ مگر جب انہوں نے کہا کہ نہیں ندیم، میں تو خود اتنے دنوں سے بستر پر پڑی ہوئی ہوں، میرے اندر اپنے آپ کو سنبھالنے کی ہمت نہیں ہے، تو احمد کو کیسے چپ کراتی؟ میں اس کے بعد واپس آ گیا تھا اور احمد کو لے کر کھیتوں میں آ گیا، لیکن وہ پھر سے رونے لگ گیا تھا۔ میں وہیں پر کھڑا ہو کر اس کو چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔
کچھ فاصلے پر کھیتوں کا مالک کھڑا مجھے سخت نظروں سے گھور رہا تھا، مگر میرے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے کہ آخر کیسے کام پر جاؤں۔ ایک طرف اپنے بچے کی بلکتی حالت تھی تو دوسری طرف میری نوکری۔ آخر جب مالک کی برداشت جواب دے گئی تو وہ دندناتا ہوا میرے پاس آیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، ندیم، اگر تو نے سارا دن کام پر بھی اپنے بچے کو گود میں سنبھالنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کل سے تو بھی کام پر مت آ، گھر بیٹھ کر یہ کام کر۔ میرے پاس مزدوروں کی کوئی کمی نہیں ہے جو میں تیرے جیسے ہڈ حرام پر پیسے ضائع کرتا پھروں۔ میں مالک کے منہ سے یہ سن کر گھبرا گیا تھا۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدارا میرے اوپر ترس کھائیں، میں بس کام شروع کرتا ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ایسا مت کرے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تیرے پاس آخری موقع ہے، اگر تو نے اپنا کام پورا نہ کیا تو پھر کل سے تجھے کام پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے آج مجھے سزا کے طور پر دیر تک کام کرنے کا حکم دے ڈالا تھا۔ میں احمد کو وہیں درخت کے نیچے لٹا کر کام میں لگ گیا تھا۔ کام کرتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ مجھے ایک دم سے احمد کا خیال آیا۔ جو ہی میں اس کے قریب گیا تو اس کو بلک بلک کر روتے دیکھ کر میرا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا تھا۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا ہو۔ میں نے جب اس کو قریب جا کر دیکھا تو اس کے سر کے اوپر کالے رنگ کی چمگادڑوں کا جھنڈ اڑ رہا تھا۔ وہ انہی کے شور سے ڈر کر رونے لگ گیا تھا۔ میں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور ان کو بھگانے کی کوشش کی، مگر ان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر مجھے بھی کچھ خوف آیا، کیونکہ وہ معمولی چمگادڑوں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل احمد کو خوفزدہ کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ معصوم تو ان کے بھیانک شور سے ہی کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تھا کہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر میں اس کو کام مکمل کرنے کے بعد گھر لے آیا تھا۔ کافی دیر بہلا پھسلا کر آخر کار وہ سو گیا تھا۔ میں اس کو کمرے میں لٹا کر باورچی خانے میں آ گیا تھا تاکہ کچھ کھانے کا بندوبست کر سکوں، لیکن ابھی مجھے باورچی خانے میں آئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ایسا لگا جیسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی ہو۔ میں نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر میں سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم ہو اور پھر سے کام میں لگ گیا، مگر تھوڑی دیر بعد ہی سیڑھیوں کی طرف سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ اب تو مجھے واقعی ایسا لگا جیسے کوئی تو تھا گھر پر۔ میں نے چولہا بند کیا اور اوپر کمرے کی طرف گیا، مگر جو ہی کمرے میں قدم رکھا میری نظر ایک سیاہ ہیولے کی طرف گئی جو میرے کمرے میں آتے ہی کھڑکی سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ کون ہو تم؟ رکو، میرے گھر میں بغیر اجازت کس لیے آئے ہو؟ مگر وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے احمد کو دیکھا تو وہ روتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشانات تھے جیسے اس کے منہ کو کسی نے سختی سے دبوچا ہو۔ مجھے اپنے بچے پر بے ساختہ ترس آیا۔ آخر کون تھا جو میرے معصوم بچے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا؟ اتنے چھوٹے سے معصوم بچے نے بھلا کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو ابھی ٹھیک سے چلنا بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بہت ہی پراسرار تھا، اس کے پیچھے ضرور کسی اندیکھی طاقت کا ہاتھ تھا۔ میں آج احمد کو اپنے ساتھ کام پر بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ مالک نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ ان کو اپنے کام میں نقصان ذرا بھی برداشت نہیں ہے۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا کروں، کس کے پاس احمد کو چھوڑوں؟ کوئی حل میرے دماغ میں نہیں آ رہا تھا۔ رشیدہ خالہ تو خود بیمار پڑی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں اسی انجان عورت کا خیال آیا۔ اس کے پاس جاتے ہی احمد پرسکون ہو جاتا تھا۔ وہ بہت کم وقت میں اس کے ساتھ مانوس ہو گیا تھا، مگر نہ جانے اتنے دنوں سے وہ کہاں تھی۔ میں نے اس کو پچھلے 2 دنوں سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ کھیتوں میں آئی تھی۔ سر جھٹک کر میں آخر کار احمد کو گود میں اٹھائے ہی گھر سے باہر نکلا اور کھیتوں کے راستے کی طرف چل پڑا، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے اب میں اس کو گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ کالے سائے میری غیر موجودگی میں اس کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میں کھیتوں کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک سے میری نظر کسی عورت کی پشت پر پڑی۔ اس کا سرخ لباس دیکھ کر میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ وہی عورت تھی جو احمد کو بہت ہی پیار سے خاموش کرا لیتی تھی، اور اس کے پاس جاتے ہی اس کا بخار بھی غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے اس کو ایک ویران راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا پیچھا کیا۔ یہ راستہ جنگلوں کی طرف جاتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ عورت ان جنگلات کی جانب کیوں جا رہی تھی۔ میں نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے، مگر وہ کافی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ جنگل تو ویسے بھی پراسرار مخلوق کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہر کوئی ان جنگلات کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ وہاں پر سالوں سے اندیکھی مخلوق آباد ہے، یہ جنگل آسیب زدہ ہے۔
مگر اس وقت میں نے وہ سب باتیں فراموش کر دی تھیں۔ مجھے بس اس عورت کا پتہ لگانا تھا۔ جنگلوں میں اس کو تیزی سے آگے جاتے ہوئے دیکھ کر مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں پر اکثر آتی جاتی رہتی ہے، کیونکہ اس کو یہ راستے اچھی طرح سے سمجھ آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر مزید آگے چلنے کے بعد وہ عورت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اچانک سے کدھر چلی گئی ہے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ میں نے سوچا کہ آخر وہ عورت کدھر چلی گئی؟ ابھی تو میرے سامنے ہی تھی۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں ایک دم سے مڑا تو خوف کے مارے میری چیخ نکلتے ہوئے رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے وہی عورت کھڑی تھی۔ وہ کافی سرد نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے ایسے خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہو؟ میں نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ان جنگلوں میں کیوں آئی ہیں۔ مجھے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ اتنے دنوں سے کہاں پر تھیں۔ احمد بہت پریشان تھا۔ میں نے اکثر اس کے ارد گرد کچھ پراسرار سائے منڈلاتے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں اس کو کسی دوسرے کے سہارے پر چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے میری بات سن کر کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے کا خوب خیال رکھنا ہوگا۔ کوشش کرو کہ اس کو اکیلا مت چھوڑو، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں اس عورت کی بات سن کر کافی بے چین ہو گیا اور گھبراہٹ کے مارے پوچھا کہ آپ کی باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آخر میں اس کو اکیلا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ لیکن اس نے میری باتوں کے جواب میں بس اتنا کہا کہ میں تمہیں ابھی کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ مناسب وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن اتنا کہوں گی کہ اپنے بیٹے کی حفاظت کرو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ الجھن ہونے لگی کہ اب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں مدد کے لیے۔ میرے ذہن میں اب آخری خیال بس اپنے والدین کا ہی آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جا کر ان سے بات کروں، کیا پتہ وہی میری مدد کر سکے۔ سائمہ کو تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، مگر میرے بچے کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ آخر کو احمد ان کا اپنا خون ہے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور اگلے دن اپنی اماں کے پاس گیا۔ اتنے عرصے بعد اماں کو دیکھ کر میں ان سے گلے ملا اور ان کو ساری حقیقت بھی بتا دی، جس کو سن کر وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بات غور کی کہ وہ میرے سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ انہوں نے احمد کو اپنے پاس رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ تو بھی بیٹا اب سے یہیں اس گھر میں رہ جا، یہ گھر تیرا ہی ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ کاش یہ سب وہ سائمہ کی زندگی میں کہتی تو وہ بھی ایک سکھ بھری زندگی میرے ساتھ گزارتی، لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے تو اس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھیں کہ جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے آخر کار وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے ہی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میں احمد کو اماں کے پاس چھوڑ کر کام پر جاتا تھا، مگر واپسی پر اماں یہی کہتی کہ بیٹا اس کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا دے، یہ بہت بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اس کو بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہوں، مگر سب یہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اماں نے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں اس کو کل گاؤں کے پیر کے پاس لے جاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس اس کا کوئی علاج ہو۔ یہ سنتے ہی میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں اماں، میں نے لوگوں سے اس پیر کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں کہ وہ بس پیسے کا پجاری ہے، وہ کالے جادو کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے۔ میں کبھی اپنے بچے کو اس گھٹیا پیر کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ میں نے دیکھا کہ اماں میری بات سن کر کچھ گھبرا گئی تھی۔ ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ کچھ پریشان ہو، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اماں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا، تو کہتا ہے تو میں نہیں لے کر جاؤں گی احمد کو ان کے پاس۔ پھر اس سے آگے دن احمد بخار میں پھنک رہا تھا۔ وہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کا رونا بند ہو رہا تھا۔ وہ رات میں بھی نیند سے جاگ جاتا اور خوف سے سفید پڑ جاتا تھا، جیسے اس نے کچھ بہت ہی بھیانک دیکھ لیا ہو۔ میرا دل اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ میں مالک سے ایک دن کی چھٹی لے کر احمد کو اسی جنگل کی طرف لے گیا تھا تاکہ کسی طرح اس عورت کو تلاش کر سکوں۔ کافی آگے جا کر مجھے جنگل کے بیچ میں وہ عورت ایک درخت کے پاس بیٹھی دکھائی دی۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ کیا آپ احمد کو کچھ دیر کے لیے سنبھال سکتی ہیں؟ یہ کل رات سے بیمار ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کہیں کھو نہ دوں۔ وہ عورت میری آواز سن کر فوراً سے مڑی اور میرے ہاتھ سے احمد کو لے لیا۔ اس کے لیتے ہی حیرت انگیز طور پر احمد خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مسکرانے لگا تھا۔
میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ آخر آپ کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو یہ چپ ہو جاتا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے بچے کا خوب خیال رکھنا، مگر تم نے پھر سے اس کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ احمد کیوں ہر وقت بیمار رہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں بتا تو دوں گی، مگر تمہیں کافی حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ بے بسی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے اب جاننا ہے کہ آخر میرے بچے کی ایسی حالت کیوں ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ احمد کے اوپر ایک 100 سال پرانی آتما کا سایہ ہے۔ وہ اس کو اکیلے دیکھ کر اس کے سامنے آتی ہے اور اس کو ڈراتی ہے، جس کی وجہ سے یہ معصوم بچہ ڈر جاتا ہے اور اسی خوف کے باعث اس کو بخار ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے منہ سے یہ سب سن کر میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ آتما بہت طاقتور ہے جو کہ صرف احمد کو دکھائی دیتی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میرے ذہن میں وہ سیاہ سایہ لہرایا اور وہ چمگادڑوں کا جھنڈ جو کہ اس رات کھیتوں میں احمد کے اوپر ہی منڈلا رہی تھی۔ اس کے بعد احمد کے منہ پر جو انگلیوں کے نشانات تھے، ایک ایک کر کے وہ سب واقعات میری نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس کا مطلب یہ عورت جو کچھ بھی کہہ رہی تھی ایک دم سچ تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا کہ وہ آتما میرے بچے کی جان چھوڑ دے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ آتما کافی طاقتور ہے، اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، مگر میں تمہیں ایک تعویذ دے رہی ہوں، اس کو احمد کے ہاتھ پر باندھ دو، اس سے یہ وقتی طور پر اس آتما سے محفوظ رہے گا۔ اس عورت سے وہ تعویذ لے کر میں نے اپنے بچے کے بازو پر باندھ دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ آتما میرے بچے کے پیچھے کیسے پڑی ہے؟ یہ تو جب سے پیدا ہوا تب سے ہی ایسا ہے، ہر وقت بیمار رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، لیکن میں تمہیں ابھی وہ نہیں بتا سکتی، ورنہ تم وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا را آپ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر کسی نے کالا جادو کروایا تھا، اور جب وہ امید سے ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس جادو کا اثر تمہارے بچے پر بھی ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے تمہاری بیوی کی موت ہوئی تھی، کیونکہ وہ کالے سائے ہر وقت تمہاری بیوی کو بھی ڈراتے رہتے تھے۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے سائمہ کی باتیں یاد آنے لگیں، جب وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ ندیم مجھے اپنے ارد گرد کالے سائے نظر آتے ہیں، مگر میں یہ کہہ کر اس کی بات جھٹلا دیا کرتا تھا کہ وہ شاید بیماری کی وجہ سے ایسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ میری آنکھوں میں سائمہ کی تکلیف کا سوچ کر آنسو آ گئے تھے۔ میں وہیں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ گھبراؤ مت، اس سب کا ایک حل ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم اس آتما کا کام تمام کر سکتے ہیں، اس طرح تمہارے بچے کی جان بھی بچ جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جو کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں اس آتما کے ٹھکانے پر جا کر اس کی طاقت کو ختم کرنا ہوگا۔ اس نے میرا ایک خاص پتھر چرایا ہوا ہے اور اسی کی پراسرار طاقتوں کی وجہ سے وہ اتنی شفاف بن چکی ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس سے کہا کہ آپ کون ہیں آخر، اور یہ کس پتھر کا ذکر کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ سب میں تمہیں بتا دوں گی، ابھی سب سے پہلے ہمیں اس آتما کا کام تمام کرنا ہے۔ جب تک وہ ارد گرد منڈلاتی رہے گی تم کبھی بھی اپنے بچے کو ٹھیک نہیں دیکھ سکو گے۔ میں نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا کہ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ 2 دن بعد اماوس کی رات ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی اس کا کام تمام کرنا ہوگا، ورنہ وہ تمہارے بچے کو بڑا نقصان پہنچا دے گی۔ کل رات تم شام ہونے سے پہلے یہاں احمد کو لے کر آ جانا، ابھی تم گھر چلے جاؤ۔ شام کے وقت تم دونوں کا گھر سے باہر اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس آتما کے چیلے تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر جلدی سے گھر کی طرف چل پڑا، مگر سارا راستہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھا سایہ میرے پیچھے تھا۔ میں کتنی بار مڑ کر دیکھ چکا تھا مگر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ کر چلتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پراسرار آہٹ محسوس ہونا بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب گھر آیا تو میں احمد کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں جانے لگا تھا کہ اماں کی آواز آئی۔ وہ کمرے میں آپا کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ احمد کی ایسی حالت ہماری اس غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے جو میں نے غصے میں آ کر کی تھی۔ اب اس کا خمیازہ میرا پوتا بھگت رہا ہے۔ اماں کی آواز میں مجھے شرمندگی کا تاثر محسوس ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ کون سی غلطی کی بات کر رہی تھی۔
وہ تو جب سے پیدا ہوا تھا تو اماں نے اس کو دیکھا تک نہ تھا، پھر اماں اس کی ایسی حالت کی ذمہ دار کیسے ہو سکتی تھی؟ میرے ذہن میں بے تحاشا سوالات گردش کرنے لگے۔ اچانک سے اماں کی نظر میرے اوپر پڑی تو وہ گھبرا کر میرے پاس آئی اور بولی، ارے ندیم بیٹا، تو کس وقت آیا؟ مجھے ایسا لگا جیسے ان کو کسی بات کا ڈر ہو کہ ان کی کوئی چوری نہ پکڑی گئی ہو۔ میں نے بس بہانہ بنایا کہ ابھی ابھی آیا ہوں اور بس سونے جا رہا ہوں۔ اماں نے مجھے بہت کہا کہ تو تھکا ہوا ہے، احمد کو میرے پاس چھوڑ دے، مگر جب سے اس عورت کے منہ سے وہ انکشاف سنے تھے مجھے احمد کو کسی کے پاس چھوڑنے پر بھی خوف آ رہا تھا۔ اوپر سے اب اماں کی باتوں نے میرے ذہن کو مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں احمد کو بستر پر لٹا کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میں کھیتوں میں جلدی ہی اپنا کام ختم کر کے جنگلوں کی طرف آ گیا تھا، جہاں پر وہ عورت میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگی کہ احمد کو ہم میری جھونپڑی میں چھوڑ کر جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے بچے کو اتنے سنسان جنگلوں میں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ اگر اس کو کسی جنگلی جانور نے نقصان پہنچا دیا تو میں کیسے اس کو بچا سکوں گا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی جھونپڑی کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی جانور یا کالا سایہ اس جھونپڑی کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ میں نے اس عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ نہ جانے ان میں ایسی کون سی کشش تھی کہ میں نے اس کی بات پر اعتبار کر لیا تھا اور اپنے معصوم بچے کو اپنے اللہ کے حوالے کر کے اس عورت کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ وہ عورت مجھے جنگل کے مختلف راستوں سے گزارتی ہوئی ایک ویران جگہ پر لے آئی تھی۔ اس سب کے دوران ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے تھے، کیونکہ یہ جگہ انسانی آبادی سے بہت ہی دور تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر تو کوئی بھی گھر نہیں ہے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ آتما اسی کھنڈر نما جگہ پر رہتی ہے، یہاں پر کوئی انسان آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اس نے مجھے جھاڑیوں کے پیچھے چھپایا اور اشارے سے بتایا کہ وہ دور جو مکان ہے وہ اسی آتما کا ہے، ہمیں وہاں پر جانا ہوگا، مگر یہ کام بہت ہی خطرناک ہے۔ اس آتما کے چیلے ہر جگہ پر پھر رہے ہیں، اگر ان کو ہمارے آنے کی بھنک پڑ گئی تو وہ اس آتما کو بتا دیں گے۔ میں نے غور کیا تو وہ عورت مسلسل کچھ پڑھتی جا رہی تھی جو کہ کسی دوسری زبان میں تھا۔ وہ شاید کوئی منتر پڑھ رہی تھی جس سے ہمارے گرد ایک حصار بن گیا تھا۔ اس حصار کی مدد سے وہ بھیانک چیلے مجھے اور اس عورت کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تم نے اس گھر کے اندر جانا ہے اور وہ خاص پتھر لے کر آنا ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا تم میرے ساتھ اندر نہیں جاؤ گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر میں نے اس گھر کے اندر قدم رکھا تو میں جل کر بھسم ہو جاؤں گی۔ اس آتما نے اپنے گھر کے آس پاس جادوئی عمل کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس گھر میں صرف ایک عام انسان ہی جا سکتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوفزدہ ہو گیا تھا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ عورت کوئی عام انسان نہیں تھی؟ اتنا شک تو مجھے پہلے دن ہی اس پر ہو چکا تھا کہ وہ عورت کوئی معمولی انسان نہیں تھی، اس کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی ایسی طاقت تھی جو بہت ہی پراسرار تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی، مگر مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ اگر اس آتما کے شیطانی چیلوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ اسی وقت مجھے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ مجھے ایسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر اس عورت نے کہا، فکر مت کرو، میں نے تمہارے اوپر خاص منتر پڑھ دیے ہیں، تمہیں اس کے چیلے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب تم جاؤ اور کوئی بھی آواز نہ نکالنا تاکہ ان کو کسی کی موجودگی کا شک نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ کا نام لیا اور اس مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک ٹوٹا پھوٹا 2 منزلہ مکان تھا جس کی کھڑکیاں اور چھتیں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں کانپ اٹھا، کیونکہ ہر طرف خون کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور جگہ جگہ جالے بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا سالوں سے یہ جگہ سنسان پڑی ہوئی تھی اور یہاں کسی کا گزر نہیں ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو ہر طرف پرانے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے اور جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یقیناً یہاں پر اس آتما نے کئی معصوم انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ اب اس کا اگلا شکار میرا معصوم بچہ احمد تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا دل مضبوط کیا اور سامنے موجود ایک خالی کمرے کی طرف گیا۔ وہاں پر ہر چیز ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی۔ میری نظر سامنے ایک الماری کی طرف گئی جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس میں جا کر تلاشی لینی شروع کی تو کچھ ہی دیر میں مجھے ایک پوٹلی ملی۔ اس سیاہ رنگ کی پوٹلی کو میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا جس سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے اس پوٹلی کو جلدی سے اپنی قمیض کی جیب میں چھپا لیا اور وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑا، کیونکہ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔
باہر سے مجھے بہت ساری چمگادڑوں کے شور کی آواز آنے لگی تو میں اسی کمرے میں کونے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ان کی نظر میرے اوپر پڑ گئی تو وہ مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گی۔ کچھ دیر بعد جب باہر سے آوازیں آنا بند ہوئیں تو میں نے ہلکے سے قدم باہر نکالا۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر پھرتی سے باہر کی جانب دوڑ لگائی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا ہو۔ تیز قدموں کی آواز مجھے بہت واضح طور پر سنائی دے رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ اچانک سے میرا ہاتھ کسی نے سختی سے پکڑا اور مجھے جنگل کی طرف لے کر بھاگنے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی تو میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہاں پر بہت ساری چمگادڑیں میرے پیچھے لہو لہان پڑی تھیں۔ جب میں نے سامنے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ جلدی کرو، اس آتما کے چیلوں کو خبر ہو گئی ہے کہ تم نے اس خاص پتھر کو چرا لیا ہے، اب وہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں یہ سن کر سفید پڑ گیا، مگر وہ عورت کافی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ ہمیں اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ہماری ہی طاق میں تھا۔ آخر کار کافی زیادہ چلنے کے بعد وہ عورت اس جھونپڑی کے پاس آئی اور مجھے کہا کہ چلو اندر، تمہیں کافی چوٹیں آئی ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی طرف دیکھا تو ان پر زخم آئے ہوئے تھے۔ یہ یقیناً تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کو بولا اور ایک طرف پڑے ڈبے میں سے کوئی مرہم نکالنے لگی۔ پھر میری طرف مڑ کر کہا کہ اس کو اپنے زخموں پر لگا لو، یہ تھوڑی دیر میں ٹھیک کر دے گا تمہیں۔ میں نے اس کی بات پر عمل کیا تو واقعی میں کچھ ہی دیر میں ایسا لگا جیسے مجھے کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر احمد کو دیکھا جو پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے مجھ سے کہا کہ وہ پتھر مجھے دے دو تاکہ میں عمل شروع کر سکوں۔ میں نے وہ پتھر اس کو پکڑا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت باہر جانے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کیسے اس آتما کو ختم کریں گی، وہ تو بہت طاقتور ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ اب میرا یہ جناتی پتھر میرے پاس آ گیا ہے جو اس نے میرے آبا و اجداد سے چھینا تھا۔ اب اس کی طاقت ویسے ہی کم ہو گئی ہے، تم فکر نہ کرو، میں یہ پراسرار عمل کروں گی تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اس عورت کے منہ سے جنات کا ذکر سن کر میرے پیروں کے نیچے سے مانو زمین کھسک گئی ہو۔ اس کا مطلب کہ یہ عورت انسان نہیں تھی، کوئی پراسرار طاقتیں رکھنے والی مخلوق تھی۔ مجھے ایسے ڈرتے ہوئے دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں بھلے ایک ملکہ جنات ہوں مگر مجھ سے تمہیں یا تمہارے بچے کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، مجھے بچے بہت پسند ہیں۔ اس کے بعد میں خاموشی سے وہاں پر بیٹھ گیا تھا اور وہ عورت جنگل میں آگ لگا کر کوئی عمل کرنے لگ گئی تھی۔ وہ عمل کرتے ہوئے اس کو پوری رات لگ گئی۔ آخر کار اس نے صبح کے وقت اس آگ میں کچھ پڑھ کر پھونکا تو فضا میں زوردار چیخ گونجی، جس کے بعد اس عورت نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ وہ آتما جل کر راکھ ہو چکی ہے، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہارا بیٹا اب اس آتما کے سائے سے نکل چکا ہے۔ میں نے اس ملکہ جنات کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ آخر کس نے میری بیوی پر کالا جادو کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب تمہاری ماں نے اس گھٹیا پیر کی مدد سے کیا تھا تاکہ تمہاری بیوی تمہاری جان چھوڑ دے، مگر جب ان کا مقصد کامیاب نہ ہوا تو وہ دونوں مایوس ہو گئی تھی۔ میرے کان یہ سن کر سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس کے بعد ملکہ جنات نے مجھے ڈھیر ساری دولت دی اور کہا کہ یہ لو، یہ تمہارے کام آئے گی، یہ میری طرف سے انعام ہے۔ پھر وہ اپنی دنیا میں چلی گئی۔ میں اس کے بعد وہاں سے اپنی اماں کے پاس آیا اور ان سے سوال جواب کیے تو وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی۔ میں نے آخر کار ان کو معاف کر دیا تھا کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ پھر میں اپنے بچے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔